گھر آ گیا، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا، پھر میں کاروبار کے لیے چلا گیا اور میں ہنسنے کھیلنے لگ گیا، تو میرا دل بالکل بدل گیا. تو ابو بکر میں منافق ہوا نا؟ ابو بکر نے کہا حنظلہ ایک منٹ ہے، میں بھی جوتا پہن کے آتا ہوں، میں بھی منافق ہوں. ابو بکر اور حنظلہ دونوں رسول کے پاس گئے. اب بڑا استاد بات نرم کرنا، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دل بدل جاتے ہیں، جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت ہوتی ہے، جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے ابو بکر یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. اگر تمہارے دل ویسے ہی رہیں جیسے میری مجلس میں رہتے ہیں تو خدا کی قسم تم جب راتوں کو اپنے بستروں پہ جاؤ تو فرشتے تمہارے بستروں میں لیٹ کے تمہارا انتظار کر رہے کہ تم آؤ اور تم سے مصافحہ کریں. تم کیا چاہتے ہو آسمان کی مخلوق زمین پر اتر؟ اتنی طہارت میرے بیٹے اچھی ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ایک اچھے استاد کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں دل ضرور گداز ہوگا، لیکن جب وہاں سے جائیں گے تو سنت صحابہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں جائیں گے. اسی لیے اللہ نے 5 نمازیں تو خدا نے کہا پتہ ہے کہ اچھا مسلمان مومن کون ہے؟ جب وہ مسجد سے نکل کے کاروبار میں جائے تو دل گھر چھوڑ دے. کہاں گھر؟ اللہ کے گھر. دل مسجد میں، دنیا میں تو ہے لیکن دل مسجد میں. اور ایک کامیاب شادی کا راز پتہ ہے کیا ہے؟ شوہر گھر سے جائے اور دل گھر چھوڑ دے. اگر یہ نہیں تو اس ناکام شادی میں شوہر کا قصور کم ہے. آپ اگر یہ سکون پیدا، مسجد میں سکون ہوگا نا، کوئی مسجد ایسی دیکھی جو بے سکونی ہو؟ مسجد میں سکون ہو، دل چھوڑ کے جانا آپ کی نیت ہوگا. پھر آخری بات کہ آپ اس عمر میں یا بہت سی بیٹیاں پیچھے عمر میں بیٹھتی ہیں، دیکھو دین پہ سختی نہ کرے، اتنا اختیار کرو جتنا کر سکتے. اس لیے جب خاتون میرے پاس آتی ہے اور فوراً جوتی بٹا سے پہ لے کے آنکھیں نیچے کرتی ہے تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ 3 دن کا انشاءاللہ اس کا نہیں، چوتھے دن کی کوشش کی برابر کرے گی. ایب نارمل ریلیجن ہو ہی نہیں سکتا. بھئی آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہوں. جب تبدیلی آنی ہوگی تو ایک مقصد کے ساتھ وقت لے کر آئیے، اس کو وقت دو، تبدیلی کو اپنے اندر سے پیدا کرو. پھر اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایماندار ہو تو پھر ایک بات ضرور سوچو کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے یاد الہی میں رکھا. یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات تکیہ مشکل لگے، آپ کی عمر میں مجھے بھی بات کی تکیہ مشکل لگے، لیکن قیامت پتہ کیا برپا ہو رہی ہے جس کا کہ کوئی اندازہ نہیں کرتا. اس وقت ہمارے بچے ہم نہ عربی جانتے ہیں الحمدللہ، نہ اردو جانتے ہیں اور نہ انگریزی جانتے ہیں. اب ہم نے تیسری زبان جس کو ہم SMS کی زبان کہتے ہیں وہ تخلیق کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آتا یہ انگریزی ہے اردو ہے کیا ہے. اب زبان آپ سے چھوٹ گئی. آپ کے خیال میں جب آپ بچے دینے جائیں گے ہائر ایجوکیشن کے، آپ کو لکھنا تو نہیں آئے گا. پھر جب زبان چلی جاتی ہے تو پھر میرے بچے دماغ سے خیال بھی جاتے. خیال جب آپ کی پڑھنانی اس دنیا میں تھی نا، پڑھنانی تو وہ عربی میں گانے بھی گا سکتی تھی، فارسی میں کہانیاں اور لوریاں بھی سنا سکتی تھی. اس وقت سب کانٹیننٹ میں اورنگزیب کا زمانہ تھا اور ہمارا لٹریسی ریٹ تھا 97%. پھر ہمیں کسی نے آگے عقل دی کہ یہ سب بکواس اور تکیہ نویسی زبان ہے، فارسی فارسی عربی چھوڑو، انگریزی پڑھو. پھر ہم انگریزی پڑھنے کے لیے آ گئے. پھر ہم نے 300 سال میں اپنا لٹریسی ریٹ صرف 27% کیا. عقل کرنی ہے نا، عقل کرنی ہے تو زبان کی تخلیق کو جاتے ہیں. جو اردو پڑھے گا نا اس کی تخلیق فارسی ہوگی، جو فارسی پڑھے گا اس کی تخلیق عربی ہوگی. جو عربی میں شعر سمجھ سکتا اور پڑھ سکتا ہے اس کے لیے اقبال سمجھنا جو ہے نا فنگر ٹپس ہوگا. لیکن ہمارے یہاں اقبال ہی بڑی بات ہوگی کیونکہ ہم زبان نہیں جانتے. اس لیے میرا یہ آپ کو مشورہ ہوگا کہ اپنے فارغ وقت میں اللہ کو یاد کرو یا اللہ کی باتیں کرو. اس کی وجہ یہ نہیں کہ دینی ہو جاؤ، اس کی وجہ یہ تاکہ اللہ آپ کو یاد کرے. اللہ کیا کہتا ہے، کیسے خوبصورت بات کہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور کچھ صحابہ بیٹھے. تو صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟
کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. کہا قسم کھاؤ. اب اللہ کا رسول کیوں کہے گا یہ بات؟ کہا قسم کھاؤ تم اللہ کی بات. کہا خدا کی قسم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. چلے گئے. پھر آئے. کہا کہ میں اس لیے واپس آیا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم لوگوں کا شک کیا. میں نے شک نہیں کیا. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ جو لوگ زمین میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ آسمانوں میں ان کا ذکر کر رہا ہے. اور کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جا کے کہہ دو کہ میری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہے. کہا میں نے تم سے قسم پتہ کیوں دلوائی؟ تاکہ میں شہادت لے لوں کہ یہ تم ہی لوگ ہو جن کا ذکر آسمانوں پہ ہوگا. پھر جب میری بیٹی آپ کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہوگا نا، اس وقت جو اللہ آپ کی کیفیت اتارے گا وہ ہوگی سکون. نہ گرمی کا احساس ہوگا، نہ سردی کا، نہ لوگوں کا، نہ مجلس کا. پھر ایک دل پہ کیفیت ہوگی سکون کی. جب یہ کیفیت آئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں صحیح راستے اور صحیح خیر کے علم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہ لا الہ الا هو الحی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا پاک پروردگار یا رحیم و کریم، تو جانتا ہے کہ ہمارا نفس کمزور ہے. یا پاک پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. اے مالک تو ہمارے اعمال کی طرف نہیں اپنے رحم کی نظر ہم پہ کرتے، ہمیں صحیح راستے پہ لگاتے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. یا پاک پروردگار جو ہمارے دلوں میں خواہشات ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، جو خیر کی خواہشات ہیں، اے پاک پروردگار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا پاک پروردگار تو جانتا ہے اس زمانے میں لوگ ظالم ہم پہ ظلم کرتے. یا پاک پروردگار تو ہمیں ظالموں کے ظلم سے یا پاک پروردگار تو جانتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے بہت خوبصورت دلچسپی کے وسائل ہیں. یا پاک پروردگار تو ہمیں ان وسائل کے حوالے نہیں، تو ہمیں اپنی یاد کے حوالے فرما. یا پاک پروردگار اس پاکستان اپنے اس ملک جو 27 رمضان کو تو نے قائم کیا اور صرف تیری وجہ سے یہ ملک قائم ہوا، یا مالک تو اس میں اپنا نظام بھی قائم کروا. یا پاک پروردگار تو اس میں وہ حاکم لا جو ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، تیری رحمت کی وجہ سے اس ملک میں. یا پاک پروردگار تو ہمارے بیٹیوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے راستے پہ لگا. یا پاک پروردگار تو اس ملک میں وہ نسل پیدا کرتے ہیں جو نسل اس ساری دنیا، اس ساری امت مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب ہو. یا پاک پروردگار ہمیں خیر اللہم صلی اللہ محمد